السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا 10واں سبق۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ سبق نمبر 10، ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ ہاتھی کے بارے میں اس سے قبل بات آ چکی ہے کہ خشکی کا سب سے بڑا چوپایا فیل اسے ہاتھی کہتے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے مثل محاورے پیش کیے گئے۔ گیدڑ یہ ایک جنگلی جانور ہے جو کتے سے ذرا چھوٹا اور لومڑی سے ذرا بڑا ہوتا ہے، اور بزدل کو بھی گیدڑ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی سے ایک مثل مشہور ہے، گیدڑوں کو شگون بتائے آپ اپنی گردن کتوں سے توڑوائے۔ گیدڑوں کو شگون بتائے آپ اپنی گردن کتوں سے توڑوائے، یہ مثل ہے۔ اس کا معنی ہے اپنی خبر نہیں اوروں کو مشورے دیتے پھرتے ہیں۔ اس سے ایک محاورہ ہے گیدڑ بولنا، یعنی گیدڑوں کا بھونکنا۔ گیدڑ بھپکی دکھانا، گیدڑ بھبکی دکھانا، یعنی جھوٹ موٹ ڈرانا۔ گیدڑ کی جمعداری ان کی ہوتی ہے، گیدڑ کی جمعداری ان کی ہوتی ہے، یہ مثل ہے۔ اس کا معنی ہے زبردستی کی حکومت۔ گیدڑ کی کم بختی یعنی شامت آئے تو گاؤں کو بھاگا جائے۔ گیدڑ کی کم بختی آئے تو گاؤں کو بھاگا جائے، یہ مثل ہے۔ اس کے معنی ہے جب برے دن آتے ہیں تو تدبیریں بھی الٹی سوجتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے تاکا۔ تاکنا یعنی کسی کو گھورنا، غور سے دیکھنا۔ با فراغت یعنی فراغت کے ساتھ آرام سے۔ خوراک اس کے معنی ہے غذا، کھانے کی چیز۔ اگلا لفظ ہے خراٹ، اس کے معنی آتے ہیں تجربہ کار، ماہر۔ حیلہ یعنی سازش، تدبیر، بہانہ۔ ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا، آپس میں کہنے لگے جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو بافراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ ایک بوڑھے خراٹ گیدڑ نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں کسی نہ کسی حیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں، یعنی اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ ٹھکانے لگانا یعنی مارنا، چٹ کر جانا، ختم کرنا۔ ایک روز مکار، دھوکے باز، دغا باز، جناب عالی یعنی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بڑے ادب سے کہتے ہیں جناب حضور والا۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا، جناب عالی آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ حضور یہ بھی بطور مخاطب یا کسی کو بلانے کے لیے آتا ہے۔ حضور متفق ہونا یعنی کسی کام پر اتفاق کرنا، ایک رائے ہونا، یکجٹ ہونا۔ سفیر، قاصد، خواہش یعنی چاہت۔ جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں، اس جنگل کے تمام جانوروں نے
متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں۔ وسیع اس کے معنی کشادہ، بڑا۔ انتظام اس کے معنی ہے دیکھ بھال، دیکھ ریکھ۔ زبردست یعنی مضبوط۔ امن اطمینان، چین سکون۔ گزران یعنی گزارا۔ جنس اس کے معنی ہے ذات۔ منصب اس کے معنی عہدہ۔ حضور یہ ایسا وسیع جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا، اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزران نہیں کر سکتا۔ ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا۔ صلاح قسم یعنی نوعیت، الگ الگ قسم کے، الگ الگ نوعیت کے۔ صلاح اس کے معنی مشورہ۔ عذر یعنی معذرت کرنا۔ پھوٹ پڑنا یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا ہونا، کینہ حسد ہونا۔ اشتہار یعنی اعلان۔ گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے، شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے، بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے یعنی اعلان کیجیے۔ طمع اس کے معنی لالچ، حرص۔ لبھانا اس کے معنی گرویدہ بنانا، کسی کو کسی چیز کی طرف مائل کرنا۔ فوراً یعنی بلا تاخیر۔ ساتھ ہو لینا یعنی کسی کے ساتھ چلنا، کسی کا ساتھ دینا۔ ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے یعنی بہت زیادہ گہرائی لیے ہوئے۔ غار اس کے معنی بہت زیادہ گڑھا، بڑا گڑھا۔ غار کے معنی زمین کے اندر بنایا ہوا سرنگ، بنائی ہوئی سرنگ یا گڑھا۔ چال یعنی چلنے کا انداز۔ لپکنا اس کے معنی ہے جلدی جلدی چلنا۔ ناگاہ اس کے معنی اچانک۔ پھسلنا یعنی کسی چیز کا چکناہٹ پر سے پھسل جانا۔ دھم، یہ دھم دراصل گرنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ اوندھے منہ، اوندھے منہ یعنی الٹا منہ کے بل گرنا۔ جا گرنا، جا گرا یعنی گر گیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ناگاہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور دھم سے گہرے غار کے اندر اوندھے منہ جا گرا۔
مصیبت یعنی حادثہ. چنگھاڑنا چنگھاڑا یعنی ہاتھی کا آواز نکالنا، چیخنا، چلانا. رفیق یعنی دوست، ساتھی. تدبیر یعنی کسی قسم کا کوئی ایسا پلان بنانا، نظام بنانا، اسے کہتے ہیں تدبیر. مکار یعنی دھوکے باز، دغا باز. خداوند اس کے معنی آقا. جب یہ مصیبت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا. اے پیارے رفیق، کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے. اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا، خداوند لو میری دم پکڑ کر اوپر چلے آؤ. دغا باز یعنی دھوکے باز. فریفتہ اس کے معنی گرویدہ، کسی پر جان نچھاور کرنا. غول غول اس کے معنی جھنڈ، گروہ، جماعت. تکا بوٹی تکا بوٹی کرنا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا. بانٹنا یعنی تقسیم کرنا. اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں. آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا اور گیدڑوں کے غول نے اس کو تکا بوٹی کر کے بانٹ کھایا. قطعہ یعنی ٹکڑا. 4 مصرعے کے شعر کو قطعہ کہتے ہیں. کمینہ اس کے معنی بد خصلت، بری عادت والا. پاجی یعنی ذلیل، شریر. دغا دھوکا. ہوشیار عقل مند. لازم ضروری. انجام یعنی کسی چیز کی انتہا پر جو نتیجہ حاصل ہو اسے کہتے ہیں. صلہ وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے. وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام. جو دغا سے نکالتا ہے کام. ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام. ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام. گویا یہ ایک گیدڑ اور ہاتھی کی کہانی تھی جس میں ان دونوں کے کردار کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے جن کے معانی اور ان کا مطلب آپ کے سامنے رکھا گیا. اور اس کا استعمال اس کتاب میں جو جملے بنائے گئے اس سے ظاہر ہے. لہذا آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اردو زبان کی بول چال میں ساتھ ہی ساتھ تقریر و تحریر میں اس کا استعمال کریں اور اسے سمجھیں، پڑھیں اور اس طرح لکھنے کی کوشش کریں. یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.